الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ میری دینی مائیں بہنیں، اللہ جل جلالہ ومن والہ کا بہت بڑا احسان ہوا، بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تھوڑی دیر دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نورانی باتیں سننا اور اس پر عمل کرنا، یہ ایمان والے مرد عورت دونوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ مسلمان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جب وہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں اور سن کر اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت دونوں جہاں میں کامیابی اللہ عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی کامیابی اللہ عطا فرماتے ہیں اور آخرت کی لامحدود زندگی کے اندر بھی اللہ رب العزت کامیابی، راحت، سکون اللہ عطا فرماتے ہیں۔ ہمیشہ ہمیش کے عذاب اور ہمیشہ ہمیش کی پریشانی کی جگہ جہنم سے بچا کر ہمیشہ ہمیش کی راحت، سکون، اطمینان اور کامیابی کی جگہ جنت میں اللہ ایمان والے مرد، ایمان والے عورتوں کو اللہ جگہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، پوری امت مسلمہ کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں۔ میری دینی مائیں بہنیں، کسی کی موت و میت پر زیارت کا ہونا، ہم سب مستورات کا جمع ہونا اس بات کے لیے ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد رکھیں، ہمیں اپنی موت کا استحضار پیدا ہو۔ جس طریقے سے یہ حجیانی اور کیا یہ مستورات، یہ عورت اللہ کی مرضی سے اللہ کے پاس پہنچیں، اللہ کی رحمت میں پہنچیں، اللہ ان کی مغفرت فرماوے، ان کے درجات کو بلند فرماوے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بناوے، ان کو راحت، سکون عطا فرماوے، آخرت کی ساری منزلیں ان کی آسان فرماوے۔ میرے مائیں بہنیں، ہمیں بھی ایک دن ہمارا بھی آنے والا ہے، ہماری بھی موت آنے والی ہے اور ہمیں بھی قبر کے حوالے ہونا ہے اور ہمیں بھی قبر میں کئی سالوں تک سونا ہے اور پھر آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو ہمارا جمع ہونا میرے مائیں بہنیں اپنی موت کی یاد کے لیے، اپنی آخرت کی فکر کے لیے ہے، آخرت کے استحضار کے لیے ہے، اور موت کی فکر کی وجہ سے ہماری زندگی میں اعمال نبو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال زندگی میں کیسے آ جاویں، اپنی زندگی میں دین کیسے آ جاوے، ہماری زندگی میں اللہ کے احکامات کیسے آ جاوے، ہماری زندگی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے کیسے آ جاوے، اس کی میرے مائیں بہنیں فکر کرنی۔ موت تو ہر ایک کو آنے والی ہے اور موت کا مزہ تو ہر ایک کو چکھنا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان آئے سب کو دنیا سے جانا ہوا۔ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے
ہر نبی نے موت کا مزہ چکھا ہے، یہاں تک کہ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انبیاء علیہ السلام کے امام بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا میں دنیا نہ بناتا، آسمان و زمین نہ بناتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے دنیا کا نظام چلایا، اور کئی سالوں سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ آسمان اللہ نے کئی سالوں سے بنایا ہے، زمین کئی سالوں سے اللہ نے بنائی ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ ہزاروں انسان آئے اور ہزاروں انسان آ کر دنیا سے گئے، اور آئندہ ہزاروں انسان آئیں گے اور دنیا سے جائیں گے۔ لیکن میرے مائیں بہنیں، جناب نبی کریم صاحب ذات اقدس اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود، اتنا بڑا آپ کا مقام ہونے کے باوجود، میرے مائیں بہنیں، اللہ رب العزت نے ان کو بھی موت عطا فرمائی۔ وہ بھی دنیا سے پردہ فرما کر آخرت کی طرف گئے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر، اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں، حیات ہیں، لیکن آپ دنیا سے پردہ فرما کر آخرت کی طرف کچھ ہو گئے۔ اب دنیا کی ہماری آنکھیں کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے۔ خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتے ہیں، لیکن کیا ہے زندہ اور کیا ہے بیداری کی حالت میں ہماری آنکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دے سکتی، اس لیے کہ آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما کر گئے۔ تو بتلانے کا مقصد میرے مائیں بہنیں یہ ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس والے کو، ہر زندہ انسان کو، ہر ذی روح جو بھی ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو عورت جنت میں داخل کر دی گئی اور جو عورت جہنم سے بچا لی گئی، اللہ فرماتے ہیں وہی عورت اور وہی مرد جو جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کیا ہے کامیاب ہے۔ دنیا کے نقشے اور دنیا کی ساری چیزیں اور دنیا میں جتنی چیزیں بنائی ہیں، یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ اچھا مکان کا مل جانا کامیابی کی علامت نہیں ہے، اور بینک بیلنس کا ہو جانا کامیابی کی علامت نہیں ہے، اور دنیا گھوم لینا کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ فرمایا کامیابی کی علامت کیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں ایسے عمل کر ڈالے، دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اچھے اچھے کام کر ڈالے، دنیا میں رہتے ہوئے ہم اللہ کے ایک ایک حکم کو پورا کرنے والی بن جاوے، اور دنیا میں رہتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک طریقے اور آپ کی سنتیں اور آپ کی بتائی ہوئی الہی چیزوں کو اپنی زندگی میں اتار لیں گے، اور اللہ کے جتنے بندے ہیں، اللہ کی جتنی مخلوق ہے، ان کا حق ادا کر کے اللہ کو راضی کر لیں گے۔ میری مائیں بہنیں، اللہ راضی ہو گیا تو اللہ آخرت میں سارے مسئلے آسان فرمائیں گے، موت بھی اچھی آئے گی، قبر کا مسئلہ بھی اللہ آسان فرما دیں گے، قبر کو بھی اللہ جنت کا باغ بنا دیں گے، اور میرے مائیں بہنیں اتنا ہی نہیں بلکہ آخرت کی جتنی منزلیں ہیں ساری منزلیں اللہ آسان فرما دیں گے۔ پل صراط کا رستہ اللہ آسانی سے اللہ گزار دیں گے، اور نامہ اعمال اللہ داہنیات میں اللہ عطا فرما دیں گے، اور اللہ رب العزت عرش کا سایہ اللہ عطا فرمائیں گے، جس دن آخرت میں کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے اللہ رب العزت حوض کوثر کا پانی ہم سب کو اللہ نصیب فرمائیں گے۔ تو میری مائیں بہنیں، بتلانے کا مقصد یہ ہے، ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہاں پر یہ ہے، ہم آخرت کو سوچیں، اپنی موت کو سوچیں، اپنی قبر کو سوچیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو سوچیں کہ مجھے بھی ایک دن مرنا ہے، مجھے بھی ایک دن یہاں سے دنیا سے جانا ہے، میرا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا اور مجھے بھی کیا قبر کے حوالے کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کیا ہے، ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرماوے۔ ہم دنیا سے جا رہے ہوں، ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو، ہم صدقے کی حالت میں ہو، ہم اچھے نیک اعمال کر رہی ہو۔ میری مائیں بہنیں، اللہ نے ہمیں عورت بنایا ہے، مستورات بنایا ہے، عورت کا درجہ اللہ کی نگاہ میں بہت اونچا ہے،
عورت کا مقام اللہ کی نگاہ میں بہت اونچا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، میرے مائیں بہنیں، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی درجہ نہیں تھا، بلکہ عرب کے یہاں عربستان میں اگر کوئی بچی پیدا ہو جاتی، کوئی لڑکی پیدا ہو جاتی، باپ خود اس لڑکی کو کیا ہے اپنے کندھے پر رکھ کر زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ زمین کے دفن کر دیا کرتے تھے۔ وہ عیب سمجھتے تھے کہ میرے گھر میں لڑکی پیدا ہو، میرا کوئی داماد بنے، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ لیکن جب اسلام آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجے گئے، آپ دنیا میں نبی بنے، تو نبی بننے کے بعد میرے مائیں بہنیں، اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک عورت کا مقام اور درجہ بیان فرمایا، ایک ماں کا درجہ بیان کیا، ایک بیٹی کا درجہ بیان کیا، ایک بہن کا درجہ بیان کیا، بیوی کا درجہ بیان کیا۔ شوہر سے کہا گیا اپنی بیوی کا احترام کرو، ان کا ادب کرو، بیٹوں سے کہا گیا اپنی ماں کا احترام کرو، ان کی عظمت کرو، ان کا اکرام کرو، ان کی خدمت کرو۔ بھائیوں سے کہا گیا بہن کا احترام کرو، بہن کا حق ادا کرو۔ میرے مائیں بہنیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فضیلتیں بیان فرمائی، شوہر کے سامنے فضیلت بیان فرمائی، اولاد کے سامنے، بچوں کے سامنے ماں کی فضیلت بیان فرمائی۔ فرمایا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اب آپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جس نے ماں کی خدمت کی اللہ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ یہ درجہ بیان کیا، عورتوں کا درجہ بیان فرمایا۔ تو میرے مائیں بہنیں، اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے سے عورتوں کا درجہ اور ان کا مقام بیان فرمایا اور عورتوں کو حق دلایا کہ مستورات اپنے زندگی کے اندر دین کو پیدا کرے۔ میرے مائیں بہنیں، نماز اللہ کا بہت بڑا حکم ہے، نماز اللہ کا بہت بڑا حکم ہے کہ نماز زندگی کے اندر ہوتی ہیں، اللہ سارے احکامات کو ادا کرنا اللہ آسان فرما دیتے ہیں۔ نماز زندگیوں میں نہیں ہوتی ہے، دوسرے اعمال کرنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ میرے مائیں بہنیں، ہماری پیشانی اللہ کے سامنے جھکے، ہماری زبان اللہ کی حمد بیان کرے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ، قاعدے کے اندر التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ میری مائیں بہنیں، اس میں اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی عظمت ہے۔ ہماری زبان جب اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے، اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے، اور ہماری پیشانی اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جس کی زندگی میں نماز کی پابندی ہوتی ہے، جن کی زندگی میں اللہ کے حکامات ہوتے ہیں، اذان ہوتے ہی میرے مائیں بہنیں ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اذان ہوتے ہی ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اور جنازے کی جب نماز ہوتی ہے اس وقت اذان بھی نہیں ہوتی، اقامت بھی نہیں ہوتی، یعنی اذان بھی ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے، اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اتنا دیر باقی ہے۔ جس طرح مسجدوں میں اذان ہوتی ہے میرے مائیں بہنیں، ہم اذان کی آواز سنتے ہیں، اذان کے 15 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، یعنی ہماری زندگی اتنی مختصر ہے، اور مغرب کی اذان کے بعد فوراً جماعت کھڑی ہو جاتی ہے مسجد کے اندر، یعنی ہماری زندگی اتنی چھوٹی ہے، اتنی مختصر ہے۔ کب زندگی ہماری پوری ہو جاوے؟ جب موت کا فرشتہ ہمارے پاس آ جاوے، ہماری روح قبض کر لے، ہم قبر کے حوالے ہو جاویں۔ اس سے پہلے میرے مائیں بہنیں، ہمیں اپنی زندگی کے اندر دین کو لانا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کے حکامات کو لانا ہے، ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم خود بھی نماز پڑھنے والی بنے، ہمارے گھروں کے اندر ہمارے مرد بھی نماز پڑھنے والے بنے، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے بھی نماز پڑھنے والی بن جاوے۔ گھر کی ماں جو ہوتی ہے وہ گھر کی ماں دیندار ہوگی، میرے مائیں بہنیں گھر کے سارے افراد دیندار ہوں گے۔ گھر کی عورت دیندار ہوتی ہے، گھر کے سارے افراد دیندار ہوتے ہیں۔ ایک عورت میری مائیں بہنیں کتنے کو دیندار بنا سکتی ہے؟ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، اولیاء اعظام گزرے ہیں، ہم ان کی زندگی پڑھے، ان کی تاریخ پڑھے، ان کی ہسٹری ہم پڑھے، ہمیں معلوم ہوگا جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں ان سب کی تربیت کرنے والی ان کی ماں تھی۔ ماں نے تربیت کی، ماں نے دیندار بنایا، ماں نے نیک بنایا۔
ماں نیک تھی اولاد نیک ہوئے، ماں دیندار تھی اولاد دیندار بنی، ماں تہجد گزار تھی اولاد نماز پڑھنے والی بنی، ماں کی زبان پر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی، ماں اللہ کا ذکر کرتی تھی، ماں اللہ سے ڈرتی تھی، تو میری مائیں بہنیں اولاد بھی دیندار بنی، نیک بنی، صالح بنی، اللہ والی بنی، اور ان کے ذریعے سے اللہ نے کتنی زندگیاں بنائی۔ ابھی قربانی کا زمانہ چل رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد قربانی ہوگی۔ یہ قربانی کس کی یاد دلاتی ہے؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن کتنی نیک تھی، کتنی صالحہ تھیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والی تھیں، اللہ پر کتنا بھروسہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، اللہ رب العزت نے کہا کہ ابراہیم تم اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی حاجرہ کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر آؤ جہاں کوئی نہ ہو، نہ جہاں کوئی پرندہ نہ ہو، نہ چرند نہ ہو، جہاں کھانے پینے کوئی چیز نہ ہو، نہ پانی ہو، کچھ بھی نہ ہو، ایسی جگہ پر چھوڑ کے آؤ، غیر ذی زرع، ایسی زمین پر چھوڑ کر آؤ۔ میرے مائیں بہنیں، ہم سوچے ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال کی، اور اس وقت اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر گئے۔ جہاں آج مکہ ہے اور جہاں آج کیا بیت اللہ ہے، جہاں آج حرم ہے، لوگ جہاں حج پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، میرے مائیں بہنیں جتنے حجاج کرام وہاں گئے ہیں، جتنے حج پڑھنے والے گئے ہیں، ہر ایک کے حج کو اللہ قبول فرماوے، آسان فرماوے، ان کی دعاؤں میں اللہ حصہ نصیب فرماوے۔ جہاں ابھی مکہ ہے، اس وقت مکہ نہیں تھا، اس وقت خالی زمین تھی، صرف پہاڑ تھے، وہاں پرندے بھی نہیں تھے، جانور بھی نہیں تھے، انسان بھی نہیں رہتے تھے، کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اور بیوی کو لے کر گئے ہیں اور وہاں چھوڑ کے آئے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے پوچھا، یہ میرے شوہر ابراہیم، تم ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جاتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بی بی حاجرہ نے کہا، کیا ابراہیم، کیا اللہ کا حکم ہے؟ ہمیں یہاں چھوڑ کر جانے میں اللہ نے کہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے نہیں بلکہ گردن ہلا کر کہا، ہاں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اپنی بیوی اور اسماعیل کو یہاں چھوڑ دو۔ میری مائیں بہنیں، اس وقت بی بی حاجرہ کی زبان سے جو کلمے نکلتے ہیں، جو بات نکلتی ہے، اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے، اس کو کیا ہے میری مائیں بہنیں، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ بی بی حاجرہ نے کہا، اگر اللہ کا حکم ہے اور میں اگر اللہ کے حکم کو پورا کرتی ہوں تو اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو ضائع نہیں کریں گے۔ میری مائیں بہنیں، بی بی حاجرہ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو سامنے رکھا۔ آج میری مائیں بہنیں، ہم اللہ کے حکم کو پیچھے رکھتے ہیں، دنیا کے تقاضے آگے رکھتے ہیں، خواہشات پورا کرنے کے اعتبار سے، بے پردگی کے اعتبار سے، اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے اعتبار سے ہم آگے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کو پیچھے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے کامیابی نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا، راحت نہیں ملتا۔ بی بی حاجرہ علیہ السلام نے میرے مائیں بہنیں اللہ کے حکم کو سامنے رکھا۔ اس جنگل کے اندر جہاں پانی بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، کوئی انسان بھی نہیں ہے، کوئی مخلوق بھی نہیں ہے، لیکن میں اللہ کے حکم کو پورا کرتی ہوں، اللہ مجھے برباد نہیں کریں گے، اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ میرے مائیں بہنیں، اللہ نے ضائع نہیں کیا، اللہ نے برباد نہیں کیا۔ وہاں اللہ رب العزت نے زمزم کا پانی نکالا، اللہ نے زمزم کا پانی نکالا، جو پوری دنیا کے اندر اللہ بھیجتے ہیں، حجاج کرام وہاں جاتے ہیں، زمزم کا پانی لے کر آتے ہیں اور ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی بوتل کے اندر دیتے ہیں۔ ہم اس زمزم کے پانی کو فریج کے اندر رکھ دیتے ہیں، اور جب کوئی بیمار ہوتا ہے، بچہ بیمار ہوتا ہے یا کسی کا انتقال کا وقت ہوتا ہے، ہم ان کے زبان میں، ہم ان کے منہ میں چمچے کے ذریعے سے زمزم کا پانی ڈالتے ہیں۔ کیوں ڈالتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں اس زمزم کے پانی کا احترام ہے، اس کی عظمت ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ پانی شفا دے گا، وہ پانی کیا آسانی پیدا کرے گا۔ میرے مائیں بہنیں، یہ پانی کہاں سے آیا؟
یہ پانی حضرت حاجرہ علیہ السلام کے اللہ کے حکم کے پورا کرنے کی وجہ سے اللہ نے زمزم کا کنواں عطا فرمایا، زمزم کا پانی عطا فرمایا، جو آج پوری دنیا پیتی ہے، عظمت کے ساتھ پیتی ہیں، احترام کے ساتھ پیتی ہیں۔ زمزم کا کنواں بنا، لوگ آئے اور دھیمے دھیمے میرے مائیں بہنیں پورا مکہ بسا، اور پھر اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، جاؤ ابراہیم، جاؤ اسماعیل، وہاں جا کر میرا گھر بناؤ، بیت اللہ کو بناؤ، میرا گھر بناؤ۔ کعبۃ اللہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو بتلانے کا مقصد میرے مائیں بہنیں یہ ہے، جب عورت کی زندگی میں دین ہوتا ہے، عورت دیندار ہوتی ہیں، عورت فکر والی ہوتی ہیں، عورت پردے والی ہوتی ہیں۔ عورت کو تو اللہ نے پردے میں رہنے کے لیے بنایا ہے۔ عورت کا معنی ہی ہوتا ہے چھپانا، عورت کا معنی ہی ہوتا ہے چھپانا۔ جس طرح ہم گھروں کے اندر زیورات کو، سونے کی داغینے کو اور سونے کے زیورات کو تجوری کے اندر کے کھانے کے اندر چھپا کر رکھتے ہیں، میرے مائیں بہنیں، عورت بھی اللہ نے اسی وجہ سے بنائی ہے۔ عورت اپنے گھر کے اندر پردے کے ساتھ رہے۔ عورت اگر سنورے، عورت اگر اچھی سنور جائے، اپنے شوہر کے لیے سنورے، باہر نکلے پردے کے ساتھ نکلے، باہر نکلے برقعے کے ساتھ نکلے، اپنے آپ کو چھپا کر نکلے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی شہزادی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، جس کو اللہ نے جنت کی دنیا میں جتنی عورتیں آئے گی، دنیا میں جتنی مستورات آئے گی، دنیا میں جتنی عورتیں آئے گی، تمام عورتیں جو جنت میں جائے گی، ان تمام عورتوں کے سردار کون ہوگی؟ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوگی۔ کتنی نیک بیٹی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کتنی بہترین بیوی تھی، امام حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، جنت کی عورتوں کی سردار بنی ہے۔ میری مائیں بہنیں ایسے سردار نہیں بنی، دنیا میں تکلیفوں کو اٹھایا ہے، برداشت کیا ہے، بھوک برداشت کی ہے، فقر و فاقہ آیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے راستے میں جاتے تھے، دین کو پھیلانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، جہاد کے لیے جاتے، اللہ کے راستے میں جاتے، گھروں میں فقر و فاقہ آ جاتا، کمانے کا موقع نہیں ملتا تھا، لیکن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرے مائیں بہنیں، کبھی زبان پر شکایت نہیں کی، صبر سے کام لیا، صبر سے کام لیا۔ یہاں تک اتنی بھوک ہو جاتی تھی کہ امام حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دودھ کا موقع بھی نہیں ہوتا تھا، دودھ ختم ہو جاتا تھا، بھوک ہے، بھوک کی وجہ سے چھاتیوں میں دودھ سوکھ جاتا تھا میرے مائیں بہنیں، جس کی وجہ سے دونوں نواسے خوب زیادہ روتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پہنچے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر، دیکھا نواسے رو رہے ہیں، امام حسن حسین رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا، فاطمہ نواسے کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابا جان بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، ان کے لیے کھانا نہیں ہے، گھر میں کھانا موجود نہیں ہے، میں بھوکی ہوں، جس کی وجہ سے چھاتیوں میں دودھ ختم ہو چکا ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، فاطمہ صبر کر، اور دونوں نواسوں کو اپنے پاس لیا ہے اور ان کی منہ میں اپنی انگلی مبارک ڈالی ہے، انگلی چستے رہے، اور دونوں نواسے میری مائیں بہنیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نانا جان کی انگلی چستے چستے سو گئے۔ وہ جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی، لیکن آپ کا پردہ کتنا تھا، آپ کا پردہ کتنا تھا؟ فرماتی ہیں، کبھی بھی آپ نے کسی مرد کو نہیں دیکھا اور کسی مرد نے آپ کو نہیں دیکھا۔ بعض عورتیں پردہ کرتی ہیں لیکن مردوں کو دیکھتی رہتی ہیں۔ فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں وہ پردہ تھا، وہ پردے والی زندگی گزاری تھی میرے مائیں بہنیں، کسی مرد نے آپ کو نہیں دیکھا اور آپ نے کسی مرد کو نہیں دیکھا۔
جب انتقال کا وقت آیا آپ نے کہا انتقال کا وقت آیا تو آپ نے اپنے صحابزادوں سے فرمایا، اپنے شوہر سے فرمایا میرا جنازہ رات کو لے جانا تاکہ میرے جنازے کو کوئی نہ دیکھے، کسی کو مت بلانا، کسی کو مت بلانا، اور کیا تم میرے جنازے کو لے جانا اور رات کو لے جانا تاکہ میرے جنازے کو، میرے کفن کو بھی کوئی نہ دیکھ سکے۔ سبحان اللہ، کیسا پردہ کیا ہے۔ ایک جنازے کے ایک حصے کو امام حسن نے اٹھایا، دوسرے حصے کو امام حسین نے اٹھایا، تیسرے حصے کو حضرت علی نے اٹھایا، چوتھا حصہ اٹھانے کو باقی تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور ان صحابی نے ان کندھے کو اٹھایا۔ جنت کی عورتوں کی سردار 4 انسانوں سے قبرستان جا رہی ہے، 4 انسانوں سے۔ اگر اعلان ہو جاتا پورا مدینہ آ جاتا، لوگ دور دور سے آ جاتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کا انتقال ہوا ہے، لیکن میرے مائیں بہنیں کسی کو نہیں بلایا، اس لیے کہ پردے کا انہیں اہتمام تھا۔ قبرستان لے جایا گیا اور قبرستان لے جانے کے بعد آپ کو قبر کے اندر رکھا گیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر سے کہا، یہ قبر تو جانتی ہے تیرے اندر کون آیا ہے؟ میری مائیں بہنیں، نسبتیں کوئی نہیں چلتی ہیں، اللہ تو اعمال دیکھتے ہیں۔ ہماری زندگی میں عمل ہوں گے اللہ کامیاب کریں گے، زندگی میں عمل نہیں ہوں گے اللہ ناکام کریں گے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا قبر تو جانتی ہے اس تیرے اندر کون آیا ہے؟ یہ فاطمہ ہے، فاطمہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، حضرت علی کی بیوی ہے، جنت کے نوجوان امام حسن حسین کی ماں ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ قبر تو جانتی ہے تیرے اندر کون آیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قبر کے اندر سے آواز نکالی، قبر نے آواز دی، قبر نے کہا یہ ابو ذر میرے اندر جو آتا ہے میں حسب نسب خاندان نہیں دیکھتی ہوں، میں تو اعمال دیکھتی ہوں۔ میرے پیٹ میں آنے والا، میرے قبر کے اندر آنے والا، میرے پاس آنے والا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے نبیوں کی بیوی ہو، نبی کی عورت ہو، نبی کی بیٹی ہو، میں تو اس چیز کو نہیں دیکھتی۔ قبر نے کہا میں تو عمل کو دیکھتی ہوں۔ قبر نے کہا میں تو عمل کو دیکھتی ہوں۔ میرے مائیں بہنیں ہم سب کے لیے سبق ہے، قبر کے اندر میرے مائیں بہنیں وہی چیز کام آئے گی جو دنیا ہم نے کی ہوگی، جو اعمال کیے ہوں گے وہی چیز کام آئے گی۔ میرے مائیں بہنیں جس طریقے سے نماز فرض ہے، روزے فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے پردہ کرنا بھی ضروری ہے اور پردہ کرنا فرض ہے۔ ہمیں اپنے ذات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی بیٹیوں کو نمونہ بنانا ہے، دنیا کی عورتوں کو اور فیشن والی عورتوں کو نمونہ نہیں بنانا ہے۔ ہمیں نمونہ تو صحابہ کی عورتوں کو بنانا ہے، ہمیں تو نمونہ اولیاء اللہ کے گھروں کی عورتوں کی مستورات کو نمونہ بنانا ہے۔ انہوں نے جیسی زندگی گزاری اس طرح زندگی گزارنی۔ میرے مائیں بہنیں، عورتوں کی زندگی میں جب دین ہوتا ہے، ایک عورت اپنے شوہر کو دیندار بنا سکتی ہے، ایک عورت اپنے بیٹوں کو دیندار بنا سکتی ہے، ایک عورت اپنے بیٹیوں کو دیندار بنا سکتی ہے، ایک عورت میرے مائیں بہنیں بہت سے مردوں کو دیندار بنا سکتی ہے۔ آج دنیا کے اندر جو بات چلی ہے، بات پھیلی ہے لو جہاد کے اعتبار سے، بہت سی ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں میرے مائیں بہنیں، رونے کی بات ہے، ہندو لڑکوں سے شادی کر لیتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے مائیں بہنیں، گھر کے ماں باپ ذمہ دار ہیں کہ گھر کی ماں نے اور گھر کے باپ نے اپنی بچیوں کو دینداری نہیں عطا فرمائی، اپنے بچیوں کو ایمان نہیں سکھایا، ایمان کی عظمت نہیں بتائی، تو میری مائیں بہنیں وہ چھوٹی چھوٹی لالچ کی وجہ سے، تھوڑی تھوڑی لالچ کی وجہ سے اپنے ایمان کو چھو بیٹھتی ہیں۔ ان کو سمجھائیں بیٹی ایمان کتنا بڑا، کتنی بڑی دولت ہے، بیٹی ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، بیٹی ایمان کو بچا کر لے جائے گی۔ میری مائیں بہنیں ان کو سمجھائیں کہ بیٹی تو ایمان کو بچا کر لے جائے گی، اللہ تو جنت دیں گے، آخرت میں راحت دیں گے۔ بیٹی اگر تو دنیا سے ایمان کو چھوڑ کر چلی گئی، بیٹی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں تو جلے گی۔ ایک ماں اپنی بچیوں کو سمجھائے
جس طرح ہم دنیا کے کام کاج کو سمجھاتے ہیں میرے مائیں بہنیں، اس طرح ہمیں اپنے اولاد کو دیندار بنانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح اماں حاجرہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بیٹوں کی تربیت کس طرح کی، اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کس طرح کی، کس طرح دیندار بنایا، کس طرح تعلق پیدا کیا میرے مائیں بہنیں۔ جب اللہ نے قربانی کا حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، اللہ کی راہ میں قربان کرو میرے مائیں بہنیں۔ ہاں، یہ قربانی جو ہے نا، بقرعید قربانی ہوتی ہیں، بکرے ذبح ہوتے ہیں، جانور ذبح ہوتے ہیں میرے مائیں بہنیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے مینا لے گئے اور ذبح کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ چھوٹے معصوم ہیں، 10-11 سال کے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم نے کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں میں تجھے اللہ کے راہ میں ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان اللہ نے جو حکم دیا ہے حکم کر ڈالو۔ اللہ نے حکم دیا ہے اسماعیل کو ذبح کرنا ہے، اللہ کے راہ میں قربان کرنا ہے، یا ابا جان آپ قربان کر ڈالیے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں ہوں گا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ ماں کی تربیت تھی، ماں کی تربیت تھی، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی تربیت تھی۔ بیٹے کو دیندار بنایا، اللہ سے تعلق پیدا کیا کہ بیٹے اللہ کے حکم کے پورا کرنے پر ہمیشہ کامیابی ہے، ہمیشہ راحت ہے، اللہ ناکام نہیں کرتے۔ اور جو مرد بھی جو عورت بھی اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو کیا ہے قربانی دینے کے اعتبار سے اپنے آپ کے جذبات کی قربانی، خواہشات کی قربانی، نفسانی قربانی، دل کی بات نہ ماننا، خواہشات کی بات مان کر نہ چلنا، نفسانی بات کو مان کر نہ چلنا، یہی ہماری قربانی ہے۔ اللہ نے ہمیشہ کامیاب کیا اور کہا قیامت تک کے سارے انسان میرے مائیں بہنیں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں قیامت تک کیا قربانی کی جائے گی۔ تو بتلانے کا مقصد میرے مائیں بہنیں یہ ہے ہاں کہ ہماری زندگی میں دین آوے، ہماری زندگی میں اللہ کے احکامات آ جاوے، ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے آ جاوے۔ ایک مستورات، ایک عورت کیا ہے گھر میں، چاہے ایک ماں جب دیندار ہوتی ہیں میرے مائیں بہنیں، گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ تو میرے مائیں بہن بتلانے کا مقصد یہ ہے آج دنیا میں کتنی چھوٹی چھوٹی اور جتنی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں اور مستورات میرے مائیں بہنیں ایمان کو چھوڑ بیٹھی۔ اللہ ان سب کی ایمان کی حفاظت فرماوے، اللہ ان سب کو ایمان میں واپس لے آوے۔ وجہ اس کی میرے مائیں بہنیں یہ ہے ہم پڑھانے کے اعتبار سے فکر کرتے ہیں، کالج میں بھیجنے کے اعتبار سے فکر کرتے ہیں، ہم ان کو ڈاکٹر بنانے کی فکر کرتے ہیں، اچھی ڈگری دلانے کی فکر کرتے ہیں، لیکن میرے مائیں بہنیں ہم ان کے ایمان اور اعمال کی فکر نہیں کرتے، ہم ان کے ایمان و اعمال کی فکر نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں میرے مائیں بہنیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اور آپ کی پوری زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے قربانی دی، اسماعیل علیہ السلام نے کیسے قربانی دی، بی بی حاجرہ نے کیسے قربانی دی۔ اللہ کے حکم کو پورا کیا، اللہ نے برباد نہیں کیا ہے، اللہ نے برباد نہیں کیا ہے۔ قیامت تک کے جتنے حاجی وہاں جاتے ہیں ان کی یاد دلائی جاتی ہے۔ صفا مروہ کے سعی کرنا حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد دلاتی ہیں، شیطان کو کنکریاں مارنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہیں، طواف کرنا، زمزم کا پانی پینا، جتنے بھی عمل ہے حجاج کے حج والوں کے میرے مائیں بہنیں سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی فیملی اور اسماعیل علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی قربانی کی برکت ہے۔ میرے مائیں بہنیں ہمیں بھی اس کی فکر کرنی ہے، ہمیں بھی زندگی میں دین کو پیدا کرنا ہے، ہمیں بھی آخرت کی فکر، آخرت کا استحضار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ہر ایک کو موت کے حوالے ہونا ہے، ہر ایک کو کیا ہے میرے مائیں بہن قبر کے اندر جانا ہے۔
قبر میرے مائیں بہنیں ایک صندوق ہے، ایک اعمال کی پیٹی ہے، جو لے کر جاؤ گے وہاں اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ایک چھوٹا سا مکان ہے، چھوٹا سا گھر ہے، اندھیرا گھر ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، لیکن میرے مائیں بہنیں جو عورت دنیا میں رہتے ہوئے اچھی زندگی گزار کر جاتی ہیں، نمازیں پڑھ کر جاتی ہیں، روزہ رکھ کر جاتی ہیں، صدقہ خیرات کر کے جاتی ہیں، اچھی زندگی گزار کے جاتی ہیں، پردے کے ساتھ جاتی ہیں، اللہ کا ذکر کر کے جاتے ہیں، اپنے آپ گناہوں سے بچا کر جاتے ہیں، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے ہیں، اس کی قبر کو کشادہ کر دیتے ہیں۔ جہاں تک آدمی کی نگاہ جاتی ہیں وہاں تک اس کی قبر کو اللہ کشادہ کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت وہاں جنت کا فرش بچھا دیتے ہیں، جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں، اور وہ عورت یا مرد جو اچھی زندگی گزار کر دنیا سے گیا ہے اطمینان سے سو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے، عقل مند مرد وہ ہے، عقل مند عورت وہ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے موت کی تیاری کر لے وے، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے، قبر کی تیاری کر لے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کر لے، حساب و کتاب کی تیاری کر لے، جنت میں جانے کی تیاری کر لے، جہنم سے بچنے کی تیاری کر لے۔ وہ عقل مند انسان ہے، وہ عقل مند عورت ہے، وہ عقل مند مرد ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اس کی فکر کرے۔ آج میرے مائیں بہنیں ہمارا جمع ہونا اسی وجہ سے ہے۔ ان جارتوں کے اندر جو بیان ہوتا ہے، بیان کا مقصد میرے مائیں بہنیں یہی ہے، ہم یہاں سے سبق لے کر جاوے، یہاں سے کچھ سیکھ کر جاوے، اپنی موت کو لے کر جاوے، اپنی موت کی یاد کو لے کر جاوے، اپنی آخرت کی فکر کو لے کر جاوے، اپنے بارے میں کچھ سوچ کر جاوے کہ میں اپنی زندگی میں 100% دین کو کیسے پیدا کروں۔ میرے مائیں بہنیں، اللہ رب العزت نے کیا ہے یہ مختصر زندگی ہمیں عطا فرمائی، مختصر زندگی، یہ 60-70 سال ہماری زندگی بہت چھوٹی زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں، قبر کے مقابلے میں۔ قبر میں کتنے لوگ کئی سالوں سوئے ہوئے ہیں، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، زندگی بنانا ہے۔ میرے مائیں بہنیں، اپنی زندگی کی فکر کرنی ہے، مبارک ایام چل رہے ہیں، مبارک دن چل رہے ہیں، عید الحجہ کے 10 دن بڑے مبارک ہیں۔ اس دن میں ایک دن کے روزے رکھنے کا ثواب اللہ 1 سال کے برابر روزہ رکھنے ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ رات میں عبادت کرنے کا ثواب اللہ رب العزت میرے مائیں بہنیں شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور 9 ذی الحجہ یعنی عید کے اگلے دن کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کا ثواب اتنا ہے، اگر کوئی عورت ایک روزہ رکھ لیتی ہے اللہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال کے بعد کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، 2 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں ایک دن روزہ رکھنے کا، یعنی بدھوار کے دن کا روزہ رکھنا۔ جمعرات کو عید ہے، بدھوار کا روزہ رکھنا، کہ بدھوار کا روزہ رکھنے کا ثواب کتنا ہے، 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے کے اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے مائیں بہنیں، ان دنوں کے اندر تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق وہ تکبیر ہے جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے، اس وقت اس تکبیر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا، فرشتوں نے پڑھا اور اسماعیل علیہ السلام نے پڑھا۔ یہ تکبیر تشریق میرے مائیں بہنیں ہم سب کو نماز کے بعد پڑھنی ہے، ہم سب کو نماز کے بعد پڑھنی ہے، نماز کے بعد اس کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ جمعرات کی صبح سے لے کر رویوار کی عصر تک ہمیں نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ مردوں کو مسجد کے اندر زور سے پڑھنا ہے، اور عورتیں اپنی نماز پڑھنے کے بعد آہستہ سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ میرے مائیں بہنیں، یہ اللہ نے مبارک دین عطا فرمائے، مبارک راتی عطا فرمائی، ہماری زندگی پوری کی پوری بڑی قیمتی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ میرے مائیں بہنیں، جب موت کا وقت آ جائے گا اور اس کے بعد عمل کرنا چاہیں گے عمل نہیں کر سکیں گے،
قبر میں جانے کے بعد سوچیں گے میں عمل کرنے والی بن جاؤں، کہ اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، میں عمل کروں گی، نماز پڑھوں گی، پردہ کروں گی۔ میری مائیں بہنیں، اس وقت اللہ ہماری کوئی بات نہیں سنیں گے۔ جب تک زمین کے اوپر ہیں، زندگیوں میں جان ہے، بدن کے اندر روح ہے، ہمیں میری مائیں بہنیں اپنی زندگی کو بناتے ہوئے، سنوارتے ہوئے، اپنی زندگی کی فکروں کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کے طریقے والی سنت و زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ دنیا میں کامیابی عطا فرمائیں گے، اللہ آخرت میں کامیابی سکون عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مرحومہ جن کا انتقال ہو چکا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے قبر کو جنت کا باغ بناوے، اور آخرت کی سارے منزلیں آسان فرمائے۔ ہم سب کی ساری باتوں پر ہم سب کو اللہ ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ درود شریف پڑھ لے، دعا کر لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت۔ اللہم اعنا علی سکرات الموت وغمرات الموت۔ یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جان بوجھ کر انجانے میں بہت سے گناہ کیے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے ماں باپ کے، رشتہ داروں کے، پوری امت مسلمہ کے، مرد و عورتوں کے سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، یا اللہ جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہماری مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں بھی ایک دن یہاں سے جانا ہے، ہماری بھی موت آنے والی ہے۔ یا اللہ موت آنے سے پہلے ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، درود و پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، مستورات کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھر کے سارے مردوں کو، سارے مستورات کو، نوجوانوں کو، بچیوں کو، سب کو تیرا حکم پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قربانی کے ایام چل رہے ہیں، ہم سب کی ساری عبادتوں کو قبول فرما، ہم سب کی ساری عبادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما، جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، یا اللہ تو ہی عمل کی توفیق دینے والا ہے، ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بیماروں کو شفاء کاملہ مستمرہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کی ساری دعاؤں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، اولیاء اعظام کے صدقے طفیل میں ہم سب کی ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔